सब्सक्राइब कीजिए। میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں کسی کو بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ آدمی بہت کچھ چھپاتا ہے، لیکن وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ اسے لوگوں کی طرف عیاں بھی کر دیتا ہے۔ اور کبھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے کچھ بتانے کی۔ میں یہاں پر ایک بڑی پیاری بات آپ کی گوش گزار کروں۔ ایک بہت بڑے داعی دین ماضی قریب میں اس دنیا سے گزرے ہیں۔ ان کی عادت تھی کہ جب کسی نوجوان سے ملتے تھے تو ان سے پہلا سوال کرتے تھے کہ بیٹے آپ کیا کرتے ہو؟ وہ اتنے بڑے داعی دین تھے کہ تہجد میں روزانہ بلا ناغہ 5 پارے کی تلاوت کرتے تھے۔ تو وہ نوجوانوں سے پوچھتے تھے تم کیا کرتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نوجوان کسی سے اگر آج کے دور میں آپ پوچھیں، شرٹ پہنا ہو، ان کیا ہوا ہو، کلین شیو ہو، آپ اس سے پوچھیں کیا کرتے ہو، تو وہ نوجوان یا تو اپنی جاب کے بارے میں بتائے گا یا ایجوکیشن کے بارے میں بتائے گا کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں یا ملازمت کر رہا ہوں یا کاروبار کر رہا ہوں۔ تو جب کوئی مسلمان نوجوان یہ جواب دیتا تو آپ اسے ارشاد فرماتے بیٹے یہ کام تو سب کر رہے ہیں، تم بحیثیت مسلمان دین کا کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ کویشچن وہ پوچھتے تھے۔ تو جس کے دل میں دین کے کام کی طرف توجہ نہیں بھی ہوتی تھی، ان کے سوال کے بعد اس کی توجہ دین کے کام کی طرف ہو جایا کرتے تھے۔ کبھی ضرورت پڑتی ہے آپ کو اپنے کام دکھانے کی، تو اس میں بھی آپ کی نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ ترغیب کے لیے میں یہ کام دکھا رہا ہوں، ریاکاری کی نیت سے نہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رات کی تاریکی میں غربا یتامہ مساکین کے گھروں میں جا کر کے ان کو اناج پہنچا دیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح سے، بہت قریبی لوگ جو جانتے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح سے رات کے وقت چھپ چھپا کر کے لوگوں کے گھروں میں جا کر کے خیرات کیوں کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ انسان چھپا کر کے دیتا ہے اللہ کا غضب اس سے ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے لیے ہم دے رہے ہیں، جس کی رضا کے لیے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے ہر کام کو جاننے والا ہے۔ تو ہمارا یہ نظریہ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر کام سے مولا باخبر ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر عمل کو جانتا ہے، ہر عمل سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اسی لیے نیکی کرو تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرو، اس کی خوشنودی کے لیے کرو۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں اور کس کے لیے نہیں کر رہے، یہ کسی کو بتانے کی حاجت پیش آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارا مولا ہر بندے کی نیت سے باخبر ہے کہ بندہ کس نیت کے ساتھ یہ کام کو انجام دے رہا ہے۔ اب آج کی گفتگو کا موضوع ہے اللہ کو بھولنے کی سزا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس سے متصل آیت جو ہے وَلَا تَكُونُوا
کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ قرآن کہتا ہے ان نادان جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ مفسرین کرام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو بھلانے سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کو بھلانے سے مراد یہ ہے کہ بندہ جو جی میں آیا کرتا چلا گیا، اللہ کے قانون کو اس نے فراموش کر دیا، وہ طبیعت کا غلام بن گیا، شریعت کے ماتحت چلنے کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اپنے رب کو بھول گیا، اس کے قانون کو فراموش کر دیا۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں جب ان کے سامنے شریعت کی بات پیش کی جائے، اللہ کے فرامین پیش کیے جائیں، تو وہ مسلمان یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مولانا آج کے دور میں ان سب چیزوں پر عمل کرنا مشکل ہے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے، ہمیں کرنے دیجئے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ کو بھلانے والے مت ہو جاؤ، ان نادانوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تعلیم عطا فرمائی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی، صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کے سونے تک اور بازار میں چلنے سے لے کر کے تجارت کرنے تک تم کبھی بھی اپنے خدا کو نہ بھولو، ہمیشہ اپنے پالنہار حقیقی کو یاد رکھو۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، صبح بیدار ہو کر کے کیا پڑھنا چاہیے؟ صبح بیدار ہو کر کس کو یاد کرنا چاہیے؟ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم صبح جب بیدار ہوتے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا اور یہ دعا ہوتی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھ کر کے سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کیا۔ اور آج بہت سارے مسلمان اٹھ کر سب سے پہلے موبائل کو یاد کرتے ہیں کہ دیکھیں کس کا واٹس ایپ آیا ہے، کس کا میسج آیا ہے۔ بیڑی کے عادی سب سے پہلے اٹھ کر تکیے کے نیچے سے بیڑی نکالتے ہیں، سگریٹ نکالتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ صبح اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنا، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پر آرام فرماتے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بستر پر جو ہوتا تھا وہ سورہ فلق و سورہ ناس کی تلاوت ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ غیبدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کی تقدیر کو لوح محفوظ پر مشاہدہ فرماتے ہیں تو میدان جنگ میں جان نچھاور کرنے والے کی حیثیت سے ان کا نام کہیں نظر نہیں آتا، لیکن سائل کے سوال کو کبھی بھی رد کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی ہی نہیں، ہر سائل کے سوال کو پورا کرنا یہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت بیان کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمال یا کوئی خوبی بیان کریں، تو ارشاد فرماتی ہیں میرے آقا کا ہر کام خوبیوں سے بھرپور تھا، لیکن میں نے میرے آقا کی زندگی میں ایک عادت بہت زیادہ میں نے دیکھی
کہ سرکار کی زبان پر کبھی کسی مانگنے والے کے لیے نہ نہیں تھا۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نہیں کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی بھی مانگنے والا ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نہیں کا لفظ وہ سنتا ہی نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کی جولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ تو سائل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اب میدان جنگ میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہونے والے تھے، ایسا ان کی تقدیر میں لکھا نہیں تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب تم سویا کرو تو باوضو سویا کرو۔ ایک رات وہ باوضو سوئے اور سوتے ہی رہ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں صحابی کا انتقال ہو چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، اس لیے کہ جو وضو کی حالت میں سوتا ہے اور اس دنیا سے کچھ کر جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تو آخری عمل بھی اللہ کا ذکر ہوتا اور پہلا عمل بھی اللہ کا ذکر ہوتا۔ اور ایسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا جب ذکر قرآن نے کیا، اولیاء کرام کا ذکر جب قرآن نے کیا، تو آپ جانتے ہیں کیا ذکر کیا قرآن نے؟ ان کی راتوں کا تذکرہ آتا ہے تو یوں آتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہیں آتا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کروٹ لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تکلیف ہوتی ہے تو اف اور آ کہتے ہیں، اور اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ جب ضعیفی یا بیماری کی وجہ سے وہ کروٹ لیتے تھے تو ان کی زبان پر اف یا آ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی زبان پر اللہ اللہ اور اللہ ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ کسی لمحے اللہ کو نہیں بھولتے تھے، کسی لمحے اللہ کو نہیں بولتے۔ تو قرآن کہتا ہے ان کے جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وہ لین دین کرتے تھے تب بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا یہ کام خلاف شریعت ہو رہا ہو، اللہ کے احکام کے خلاف ہو رہا ہو۔ وہ کسی سے بات کرتے تھے تب بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے کہ کہیں ہماری زبان سے جھوٹ تو نہیں نکل رہا جو اللہ کے فرمان کے خلاف ہو۔ یاد رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں صرف رہتی تھی، نہیں، بلکہ اللہ کو یاد رکھتے تھے کہ کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے جو اللہ کے فرمان کے خلاف ہو۔ تو قرآن کہتا ہے ان کے جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔